کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ جتنا گے دباؤ گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا تھا کہ میرے پیارے آقا مکہ میں موجود ہیں، میرے پیارے آقا مکہ میں موجود ہیں، اور جب قافلے آتے ہیں ادھر ادھر سے کاروبار دھندا کرنے کے لیے تو مکہ کے کچھ بڑے لوگ گلیوں کے پاس میں چوراہوں پر راستے پر مین سڑک پر کھڑے رہتے تھے، اور عراق سے قافلہ آ رہا، شام سے قافلہ آ رہا، اردن سے آ رہا، جہاں سے بھی آ رہا، تو وہ وہاں کے ذمہ دار لوگ روک روک کر کہتے تھے کہ دیکھ بھیا 8 دن مکہ میں رہ، دھندا کر، کاروبار کر، 10 دن رہ، جتنا رہنا ہے رہ، سب کچھ جو کرنا ہے کر، مگر یہاں پر ایک جوان ہے، اس کا نام محمد ہے، احمد ہے، صرف اس سے مت ملنا، کیونکہ اس سے ملا تو بغیر پیسوں کے پریورتن ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھا؟ تو اب وہ بے وقوف جانتے نہیں تھے کہ انسان کی فطرت الٹی ہے نا، جہاں لکھا رہتا نو انٹری، نہیں سمجھا؟ اب وہ نبی کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج داعی اسلام، مبلغ اسلام صدیقی صاحب کو جیل میں ڈالا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام اور اسلام کے نشر و اشاعت کا کام اللہ قبول کر رہا ہے اور ملک میں پھیل رہا ہے۔ یاد رکھو، میں کھلا کہہ رہا ہوں۔ تب نبی کے زمانے میں بھی روکا جاتا تھا، لیکن الٹا ہوتا تھا کہ جو بھی قافلے آتے تھے 8 دن کاروبار کیے، 10 دن کاروبار کیے، اور جاتے جاتے ان کے دماغ میں آتا تھا یار مل تو لے، ذرا دیکھ تو لے کون ہے نا، بہت روکا جاتا، دیکھ تو لے۔ اور پھر جو دیکھتا تھا وہ جاتے جاتے کہتا تھا لا الہ بولو الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہے نا؟ او یارو، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ میں تو کبھی ہندو بھائیوں میں بات کرتا ہوں، جب نیتاؤں میں بات کرتا ہوں تو نیتاؤں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ دیکھو بیٹا، ایک ہی اسکیم، اگر تم بھی محفوظ رہنا چاہتے ہو ملک میں تو ایک ہی اسکیم بناؤ، ایک یوجنا بناؤ، ایک یوجنا بناؤ۔ میں نے ایک مرتبہ حکومت سے کہا کہ تم بہت ساری یوجنا لاتے، یہ یوجنا، یہ یوجنا، یہ یوجنا، تو ایک یوجنا اور لاؤ۔ تو بولے کون سی یوجنا؟ میں نے کہا مسلمان بچاؤ یوجنا۔ تو بولے یہ کون سی یوجنا ہے؟ میں نے کہا یہ اتنی پیاری یوجنا ہے کہ اگر یہ بچیں گے تو سب بچیں گے، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ دھرتی پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ اللہ نے کہا کہ اس ایک سے اتنا پیار کروں گا میں کہ اس ایک کے لیے سارے سسٹم کو چلاؤں گا۔ تو ہم کتنے قیمتی ہیں، تو ہم کو بچانے کی یوجنا بناؤ تو تم بھی بچو گے، ورنہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم۔ میں دیکھو الگ الگ باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کچھ نہیں، صرف اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرو۔ کس سے مضبوط کرو؟ اللہ سے مضبوط کرو۔ آؤ اب اصل بات آپ کو سمجھاؤ کہ شروع میں میں نے وہ آیت پڑھا، آیت الکرسی کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کہتا ہے او دنیا والوں سنو، اللہ کہتا ہے کہ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ کون ہے؟ اللہ خود اپنا تعارف کرواتا ہے، اللہ خود اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے، اللہ خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں وہ ہوں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے، میں سویا نہیں ہوں، نہ سوتا ہوں، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ مسلمانوں یہ آیت میں تمہارے لیے بڑا پیغام ہے، کیونکہ آج حالات کو دیکھتے ہوئے مولانا فلسطین سے لے کے بھارت تک، کشمیر آسام سے لے کے گجرات تک مسلمان یہ ڈر میں ہیں کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا مارے جا رہے ہیں، اتنا کاٹے جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ کہاں ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کو نظر نہیں آتا؟ او میرے بھائیو، اللہ کو سب نظر آتا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔
ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ گجرات میں کیا ہو رہا ہے اللہ کو معلوم ہے، آسام میں کیا ہو رہا ہے اللہ کو معلوم ہے، تریپورہ میں کیا ہو رہا ہے اللہ کو معلوم ہے، مہاراشٹر میں کیا ہو رہا ہے اللہ کو معلوم ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے اللہ کو معلوم ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، غافل نہیں ہے وہ، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ صرف تم اپنے آپ کو بنا لو، تم اپنے آپ کو سدھار لو، تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ پوری دنیا کو تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دے گا۔ آج افسوس یہ ہے مولانا کہ مسلمان کا حال یہ ہے کہ مسلمان اتنی لاپرواہی اور اتنی بے فکری کی زندگی گزار رہا ہے کہ مسلمان کو اب حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں رہی ہے۔ مولانا آج پریشان ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، دماغ میں یہ آتا ہے کہ اتنے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، قبول کیوں نہیں ہوتی، قبول کیوں نہیں ہوتی، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ سن لو کیسے قبول ہوگی جب میرا نبی کہہ رہا ہے، ہمارے آقا کہہ رہے ہیں، ہمارے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حرام کا لقمہ اگر حلق میں اترتا ہے تو اللہ 40 دن تک نمازیں دعائیں قبول نہیں کرتے۔ ارے تم نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، عمرے بھی کر رہے ہو، حج بھی کر رہے ہو، صدقہ خیرات بھی دے رہے ہو، زکوٰۃ بھی دے رہے ہو، نیک کام بھی کر رہے ہو، مگر تمہیں حلال و حرام کی حلق میں اتارنے میں تمیز نہیں ہے۔ تم حرام بھی کھا رہے ہو، بیاج بھی کھا رہے ہو، سود بھی کھا رہے ہو، رشوت بھی کھا رہے ہو، ایک لقمہ حرام کا اترتا ہے تو اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، تو تمہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ آج مولانا مجھے کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس خبریں آتی ہے کہ اچھے نمازی سود پر کاروبار کر رہے ہیں، اچھے دیندار مولانا قرضہ دے رہے ہیں کسی غریب کو، کسی مجبور کو، کسی محتاج کو۔ مقاری صاحب یہ کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے کیونکہ رپورٹیں ہمارے پاس میں آتی ہے کہ دیندار ہے، داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، اور کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا موقع ہے تو 50,000 بھی اس کو سود پر دے رہا ہے، بیاج پر دے رہا ہے، سود کھا رہا ہے۔ جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ سود کا ادنا درجہ یعنی چھوٹا گناہ، سود کا چھوٹا گناہ کیا ہے؟ سن لو مسلمانوں، سود کا ادنا چھوٹا گناہ یہ ہے کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ منہ کالا کرنے کے برابر ہے۔ جب سود ہم کھائیں، جب حلال و حرام کی تمیز ہم نہ کریں، حرام لقمہ ہمارے حلق میں اترے، حرام لقمہ ہماری اولاد کے حلق میں اترے، ناجائز لقمہ ہماری اولاد کے حلق میں اترے، اور ہم تمنا یہ کرنے لگیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ او یارو، سب سے پہلے طے کرو، حالات بالکل بنے گے، اور وہ اللہ جو بدر کے موقع پر تھا وہ اللہ آج بھی ہے، جو احد کے موقع پر تھا وہ اللہ آج بھی ہے، جو حدیبیہ کے موقع پر تھا وہ اللہ آج بھی ہے۔ ہر وقت وہی اللہ ہے جو پہلے بھی سنتا تھا، آج بھی وہی اللہ ہے، مگر تم اپنے حلق میں حرام لقمہ اترنے مت دو، پھر ہاتھ اٹھاؤ، دیکھو اللہ تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا۔ اس بات کو سمجھو جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ظلم عام ہو گیا، کیوں نہیں سنی جا رہی؟ اس لیے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ اس وقت کھانے میں حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں کر رہا، جبکہ ہمارے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں ڈھیر سارے احتیاط کے کہ کتنا احتیاط کرتے تھے۔ آج باہر جا رہے ہیں مولانا، ہمارے جوان مثال کے طور پر باہر جا رہے ہیں، ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، پارٹی کر رہے ہیں۔ ان بے وقوفوں کو یہ پتہ نہیں کہ جس ہوٹل میں کھا رہے ہیں وہاں پہ آیا کہاں سے، کیوں؟ ارے اگر مجبوری ہے، مولانا سجاد نعمانی کی ایک ویڈیو آئی تھی، مجبوری ہے تو ہوٹل میں کھا، ایک دم لاسٹ اسٹیج پر۔ اب تو مجبوری نہیں، اب تو شوق میں جا رہا ہے ہوٹل میں کھانے کے لیے، پارٹی منانے کے لیے جا رہا ہے، نان ویج کھا رہا ہے، اور اس اللہ کے بندے کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہاں پر جو اتنا منوں سے گوشت آ رہا ہے، چاہے وہ چکن کا آ رہا ہو یا کسی کا بھی آ رہا ہو، کبھی اس نے سوچا تک نہیں کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، حلال کا آ رہا ہے کہ حرام کا آ رہا ہے کہ جھٹکے کا آ رہا ہے کہ کیسے آ رہا ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ حلق میں حرام کا لقمہ اترے گا، دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اور ایک بات میں آپ سے کہوں گا کہ آج افسوس یہ بھی ہے مولانا کہ ہم لوگ ظالم بھی بن گئے ہیں۔ آپ بات عجیب لگے گی، یہ بات، ہم لوگ ظالم بھی بن گئے ہیں۔
ہم ظلم کر رہے ہیں. جہاں ہمارے پاس تھوڑی طاقت آئی، تھوڑا پاور آیا، یا گھر میں ہم بڑے بنے، یا خاندان میں ہم بڑے بنے، یا گاؤں میں ہم بڑے بنے، جہاں ہمارے پاس تھوڑا پاور آیا، تھوڑی سطح آئی، تھوڑی سی طاقت آئی، ہم اپنی طاقت کا، اپنے پاور کا غلط استعمال کر رہے ہیں. ابھی وہ نعت پڑھا نا میں نے کہ ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ قول ہے جن کا ارحم ترحم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے نبی نے فرمایا کہ تم رحم کرو تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. ہمارے نبی نے کیا کہا؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. ہمارے نبی نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جب ہم زمین والوں پر رحم نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت آ گئی، کوئی پاور آ گیا، ہم خاندان کے بڑے بن گئے، ہم گھر کے بڑے بن گئے، ہم محلے کے بڑے بن گئے، ہم پنچ بن گئے، ہم صدر بن گئے، ہم ودھایک بن گئے، ہم ایم ایل اے بن گئے، کہیں پر بھی کوئی پاور آیا، ہم اپنے پاور کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اور غلط استعمال اللہ کو کسی حال میں بھی پسند نہیں ہے، کسی حال میں بھی پسند نہیں ہے. دولت آئی، دولت کا غلط استعمال اللہ کو پسند نہیں. پاور آیا، پاور کا غلط استعمال اللہ کو پسند نہیں. یہ پیارا ملک بھارت، یہ پیارا ملک بھارت، ہندوستان کی تاریخ ہے، بھارت کی تاریخ ہے. دیکھو میں نے آج تک کبھی اتنے خطرناک انداز میں بولا نہیں ہوں. ہندوستان کی تاریخ ہے، بھارت کی تاریخ ہے کہ 700 سے لے کر 1000 سال تک اس ملک پر ہم نے حکومت کیا ہے، اور اس وقت تک حکومتیں قائم رہی جب ہمارا بادشاہ بھی اتنا ایماندار تھا. بادشاہ، اور بادشاہ صرف اتنا حصے کا نہیں تھا، اتنے حصے کا نہیں تھا. بادشاہ ہمارے ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے، ہمارے بڑوں نے جنہوں نے بادشاہت یہاں پر کی ہے، تو جب ہندوستان اتنا نہیں تھا، یہاں سے لے کر افغانستان تک پورا ہندوستان تھا. اور ہمارے بادشاہ، ابھی حمود بادشاہ کی مزار پر حاضری دے کے آئے. نعیم بھائی تھے، کب گئے تھے؟ پچھلے ہفتے. نعیم بھائی میرے گھر پر آئے تھے پوری فیملی کے ساتھ، ہی میرے قریبی ہے. تو ہم لوگ اس بادشاہ کی، میں جان بوجھ کے نام نہیں لوں گا، اس بادشاہ کی مزار پر جا کر آئے، اس بادشاہ کی مزار پر جا کر آئے کہ جس نے ہندوستان میں اکیلے نے 50 سال تک حکومت کیا. اور سن لو مسلمانوں، اس بادشاہ کا حال، اس کے تقوی کا حال یہ تھا، اس کے تقوی کا حال یہ تھا کہ اس کے آزو بازو میں جو مزاریں ہیں بڑی مضبوط بنی ہوئی ہے، اور اس بادشاہ کی مزار ابھی بھی کچی بنی ہوئی ہے. اور اس نے وصیت کر کے گیا تھا کہ جو میرے 100 روپے جو میرے بچے ہوئے ہیں، اس میں میری مزار بنانا. اور بادشاہ کتنا بڑا، 50 سال حکومت کرنے والا. اور کھاتا کیا تھا؟ کون سی کمائی کھاتا تھا؟ اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں بناتا، اپنے ہاتھوں سے مسلح بناتا، اپنے ہاتھوں سے تسبیح بناتا، اور وہ جو بکتے اس سے وہ بادشاہ کھاتا. کبھی حلوہ بن گیا تو کبھی چٹنی بھی نہیں. یہ کس کا حال تھا؟ ہمارے اس بادشاہ کا جس نے 50 سال تک اس ملک پہ حکومت کی. تو اللہ نے قدموں میں حکومت رکھا تھا، ہے نا. لیکن جب ہم محبوبہ کی یاد میں تاج محل بنانے لگ گئے، سمجھ گئے اشارہ؟ ارے سمجھ گئے اشارہ؟ تو پھر اللہ نے ایسا چھینا کہ آج ذلیل ہو رہے ہیں. میں بہت سختی کے ساتھ کچھ اشارہ کر رہا ہوں کہ مسلمانوں سمجھو اور سمجھو ان باتوں کو، کہ دین کو آج بھی نہیں سمجھے، نبی کی تعلیمات کو آج بھی نہیں سمجھے تو اس سے بدتر حال ہوگا. آج اس ملک میں مہیلائیں محفوظ نہیں، اور درندگی، حیوانیت اور بربرتا اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی درندگی بڑھ گئی مولانا، کہ میں ابھی 4 دن پہلے کیمرے پر خبر پڑھ رہا تھا. خبر پڑھتے پڑھتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رک گیا. 3 سے 4 منٹ تک میں رکا رہا. خبر اتنی خطرناک تھی کہ میرے ملک میں درندگی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج 6 مہینے کی بیٹی بھی محفوظ نہیں ہے. 6 مہینے کی بیٹی محفوظ نہیں ہے. آج میں، میری بہنیں اگر میری بات کو سن رہی ہوگی تو میں میری بہنوں سے، حالانکہ ہاتھ جوڑنا جائز نہیں ہے، میری بہنوں سے میں کہوں گا، او میری بہنوں، صرف ملک ہی نہیں، دنیا میں اللہ نے عورتوں کی حفاظت کا ذریعہ اگر کسی چیز کو بنایا ہے تو وہ پردے کو بنایا ہے. دنیا میں
امریکہ چلے جاؤ، کینیڈا چلے جاؤ، یو کے چلے جاؤ، ساؤتھ افریقہ چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، اگر تم نے دین کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق پردے کا اہتمام کیا، انشاءاللہ آپ محفوظ رہو گے، محفوظ رہو گے۔ جی ہاں، کسی نے ایک جملہ کہا تھا قاری صاحب، بڑا پیارا لگا عورتوں کے لیے وہ جملہ کسی نے کہا ہے کہ رکشہ پر لکھا تھا، پیچھے لکھتے ہیں اچھی اچھی چیزیں رہتی ہیں، رکشہ والے ٹرک والے اچھی باتیں بھی لکھتے ہیں، کبھی کبھی اس پر بھی غور کر لیا کرو، کبھی لکھتے ہیں ٹرک والے لکھتے ہیں میری چلی تو تیری کیوں جلی، یعنی اس کی گاڑی چلی، تو رکشہ والے کبھی اچھی اچھی بات بھی لکھتے ہیں، ٹرک والے کبھی اچھی اچھی بات بھی لکھتے ہیں۔ تو ایک نے بڑی اچھی بات لکھا، بہت پیاری بات لکھا، عورتیں اس بات کو سمجھ لیں اور مرد بھی سمجھ لیں اس بات کو۔ ایک رکشہ والے نے بڑی پیاری بات اس کے پیچھے ٹپ پر لکھا تھا، عورتوں کے لیے ایک نقاب والا اس نے پوسٹ بنایا اور اس پر عورتوں کے لیے لکھا کہ تم نقاب میں رہو، دنیا اوقات میں رہے گی۔ کیا لکھا؟ تم نقاب میں رہو، دنیا اوقات میں رہے گی۔ آج تم بے پردہ ہو گئی تو ذلیل ہو رہی ہو، آج تم بے پردہ ہو گئی تو تمہاری عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، آج تم بے پردہ ہو گئی تو تمہاری عصمتیں لوٹی جا رہی ہے، آج تم بے پردہ ہو گئی تو تمہارا احترام، تمہارا مقام ختم ہو گیا ہے۔ مولانا ذوالفقار نقشبندی نے بڑی پیارے انداز میں سمجھایا ہے، مولانا ذوالفقار نقشبندی نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ اگر کوئی آدمی دکان پر گوشت لینے جاتا ہے، مان لو چکن کا گوشت لے، مٹن لے، کوئی بھی گوشت لینے جائے، تو آپ نے کبھی بھی کسی کو گوشت کھلا لاتے دیکھا گیا؟ نہیں سمجھا؟ کبھی بھی آپ نے گوشت کو کھلا لاتے دیکھا گیا کہ چکن کو ایسا پلیٹ پہ رکھ کر لا رہا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی نہیں دیکھے ہوگی۔ گوشت کو ہمیشہ کیسے لاتے ہیں؟ ارے بولو، چھپا کر لاتے ہیں۔ اچھا، کسی نے مثال کے طور پر کھلا لایا اور ایسا سمجھو یا ایسی پولیتھین لیا، پلاسٹک لیا جو ایک دم وائٹ اور اتنی کلین کے اندر کیا ہے سب دکھ رہا ہے، تو کتے چھوڑیں گے؟ نہیں سمجھا؟ ارے بولو نا یار، سمجھئے اشارہ سمجھئے؟ ہاں۔ یا آپ برتن میں لے کے ایسا سر میں جیسے چادر چڑھانے جاتے ہیں بابا پر، ایسا برتن میں لے کے ایسا کھلا گوشت رکھو اور گھر پر لے کے آؤ، تو اوپر سے کوے چھوڑیں گے؟ نہیں۔ تو میں بہت جلدی بولتے آ رہا ہوں، مجھے بہت ساری باتیں کر دیے۔ تو حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی نے سمجھایا کہ میری بہنوں جب گوشت کھلا رہتا ہے تو کتے بھی نہیں چھوڑتے، پرندے بھی نہیں چھوڑتے، کتے بھی نہیں چھوڑتے، پرندے بھی نہیں چھوڑتے۔ جب تم اپنے بدن کو کھلا رکھو گے تو یاد رکھو یہ جو ہوس کے پجاری اور ہوس کے کتے جو راستوں پر کھڑے ہیں ان سے تم محفوظ نہیں رہ سکتی، محفوظ نہیں رہ سکتی۔ میں کالج میں پڑھاتا تھا، 14 سال میں نے پڑھایا، تو ایک مرتبہ گرمی کا موقع تھا، میں گیٹ پر کھڑا، ہم 2-3 ٹیچر پروفیسر مل کر بات کر رہے تھے، تو 2 لڑکیاں آئی اسکوٹی پر اور بالکل ہم کو دیکھ کر رک گئی، تو ایک دم پورا یہ اسکارف وغیرہ پورا ایسا بندھا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، تو ہم پہچان نہیں پائے کون ہے۔ تو ہمارے پاس تو ہندو لڑکیاں بھی پڑھتی تھی، بیٹیاں بھی پڑھتی تھی، تو اب جیسے انہوں نے اسکارف کھولے تو وہ نظر آئی کہ وہ تو ہندو بیٹیاں ہیں، تو میں نے مذاق میں ایسا کہا کہ اوہو تم کب سے پردہ کرنے لگی ہو؟ دیکھو بہت پوائنٹ کی بات سنو، میں نے کہا بیٹا تم کب سے پردہ کرنے لگی ہو، یہ منہ چھپانا وغیرہ یہ؟ تو کہا کہ ہم یہ کوئی اسلام کے حساب سے پردہ نہیں کر رہے ہیں، ہم نے سائنس میں پڑھا ہے، ابھی گرمی کا موسم ہے، ہم نے سائنس میں پڑھا ہے کہ اگر یہ پورے اسکین کو چھپا لیں گے تو جو گرمی کا وائرس ہے اس سے یہ اسکین محفوظ رہے گی، چمڑی محفوظ رہے گی، کلر محفوظ رہے گا، جیسے سردی میں بھی آپ چھپا لو تو سردی سے پھٹنے سے یہ اسکین محفوظ رہے گی۔ تو وہ بیٹیاں کہنے لگی کہ ہم نے سائنس میں پڑھا ہے کہ اگر اسکین کو چھپا لیا جائے باہر نکلتے وقت تو اسکین یہ جو گرمی کے وائرس ہے، سردی کے وائرس ہے، اس سے محفوظ رہے گی، اس لیے ہم نے یہ سب اوڑھ کر آیا تھا، اسلام کا پردہ اس لیے پردہ نہیں کیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا چلو اتنا تو تمہارے سمجھ میں آ گیا کہ چہرہ چھپانے سے کم از کم گرمی کا وائرس نہیں لگے گا، سردی کا وائرس نہیں لگے گا۔ میں نے کہا اور آگے سمجھ لو، اسلام اور آگے سکھاتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ اگر پردہ کرو گی تو گرمی کے وائرس سے بھی محفوظ رہو گی، سردی کے وائرس
اس سے بھی محفوظ رہو گی. اور راستے میں جو چھچورے وائرس رہتے ہیں, ارے بولو, ان سے بھی محفوظ رہو گی. سمجھ رہے آپ؟ میں ایک دم الگ اسٹائل میں آج آپ کو سمجھا رہا ہوں. سمجھ رہے آپ میری بہنوں؟ اللہ نے ایمان دیا ہے, اللہ نے اسلام دیا ہے, اس کی قدر کر لو. آج دنیا اسلام کی طرف آ رہی ہے. یاد رکھو, آپ مایوس مت ہونا کہ لوگ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں. نہیں, اسلام سے یہ جو 2% لوگ ہیں جو نفرت کر رہے ہیں, یہ دکھائی جا رہی ہے. لیکن ان بے وقوفوں کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. جتنا یہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو لگاتار خبریں آپ جب دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اتنا اسلام پھیلتا جا رہا ہے. یاد رکھیں آپ. لیکن اب چند باتیں کہتے ہوئے کہوں گا کہ آپ اسلام کے قریب آ جاؤ, آپ دین کے قریب آ جاؤ. آج بڑی تعداد یہاں پر جوانوں کی بیٹھی ہے مولانا. جوانوں کی بڑی تعداد کا حال یہ ہے کہ رات کے 1-2 بجے تک یہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں جی. اور مولانا منظم انداز میں, یہ میری قوم بڑی بھولی بھالی ہے, ان کو پری پلان منظم انداز میں ان کو لگایا جا رہا ہے, لگایا جا رہا ہے. آپ یہ مت سوچو کہ آپ کو وہ جو 1.5 GB اور 2 GB فری مل رہی ہے, نہیں, دی جا رہی ہے, دی جا رہی ہے. آپ کو لگایا جا رہا ہے کہ آپ 2 GB لو, 3 GB لو, اور رات کے 12 بجے تک 1 بجے تک آپ موبائل کا استعمال کرو, غلط استعمال کرو, ننگی تصویریں دیکھو, غلط ویڈیوز دیکھو, فلمیں دیکھو, ننگی چیزیں دیکھو. آپ کو لگایا جا رہا ہے, آپ کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے, اور منظم پری پلان انداز میں. ابھی کورونا کے موقع پر آن لائن ایجوکیشن ہو گئی نا. 7 سال کی میری بیٹی بھی آن لائن پڑھ رہی ہے, 10 سال کی میری بیٹی بھی آن لائن پڑھ رہی ہے. آن لائن میں کیا ہوتا ہے قاری وسیع صاحب؟ انٹرنیٹ شروع رہتا ہے. میں نے ابھی 4 کالجوں میں میرا پروگرام ہوا, بڑے بڑے اسکولوں میں پروگرام ہوا, اور جہاں بھی جا رہا ہوں تو مسلمانوں کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کی تعلیم آن لائن ہو رہی ہے, بالکل کوئی بات نہیں, ہم تعلیم سے آپ کو بالکل بھی منع نہیں کرتے, پڑھاؤ, اپنی اولاد کو بہترین سے بہترین تعلیم دو. لیکن اگر آپ کی بیٹی, آپ کا بیٹا اگر 2 سے 3 گھنٹے آن لائن ایجوکیشن لے رہا ہے, موبائل پر پڑھ رہا ہے, تو ماں یا باپ یا کسی بھائی, کسی بڑے کا کام ہے کہ اس کے ساتھ میں بیٹھیں, کیونکہ شیطان انٹرنیٹ کے ذریعے سے کیا کیا ان کی نگاہوں کے سامنے لائے گا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کیونکہ انٹرنیٹ شروع ہے مولانا اس میں, اور انٹرنیٹ شروع ہوا تو 10 منٹ کے اندر, 5 منٹ کے اندر کچھ نہ کچھ گندگی اسکرین پر آئی جاتی ہے. کتنا بچے گا میرا معصوم بیٹا, کتنی بچے گی میری معصوم بیٹی؟ ڈالا جا رہا ہے. کئی حالات ابھی جو بگڑے ہیں نا, یہ جو حالات بگڑے ہیں اور بگڑ رہے ہیں, آج کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے, صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ کبھی مولانا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا, کبھی دماغوں میں یہ بات آئی بھی نہیں تھی کہ ماحول اتنا خراب ہوگا کہ ایمان والوں کی بیٹیاں کفر کی دہلیز پر جانا پسند کرے گی. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ایمان والوں کی بیٹیاں اپنی مرضی سے کورٹ میں لکھائیں گی کہ میں اپنی مرضی سے اسلام چھوڑ رہی ہوں, اپنی مرضی سے ایمان چھوڑ رہی ہوں, اپنی مرضی سے کسی رمیش اور گنیش کی زندگی کا حصہ بن رہی ہوں. کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے دن آئیں گے, لیکن یہ حالات آ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ موبائل پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. موبائل سب کے ہاتھ میں, جوان بھی لگے ہوئے, بلکہ حال ایسا ہو گیا گھر میں 4 لوگ ہیں. دیکھو غور سے سننا, 4 لوگ ہیں گھر میں, 4 لوگ ہے نا, چاروں کے چاروں ایک ہی حال میں بیٹھے ہوئے ہیں, مگر سب کے سب موبائل میں لگے ہوئے ہیں. بیوی شوہر سے نہیں, شوہر بیوی سے نہیں, بیٹا باپ سے نہیں, بیٹی ماں سے نہیں, کوئی کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں, سب اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ گندی عادت عورتیں میری بات کو سن رہی ہے, عورتیں بھی ڈال رہی ہے. ہم ایک جگہ گئے, 6 مہینے کا بچہ رو رہا تھا, 6 مہینے کا بچہ خوب رو رہا ہے. میں نے کہا اس کو خاموش تو کراؤ. 1 منٹ بس مفتی صاحب اب بھی بیٹھ جائے گا خاموش. فوراً موبائل نکالی اور میوزک لگا کر دے دی, وہ 6 مہینے کا بچہ خاموش. یہ مثال میں کیوں دے رہا ہوں؟ ہم کو محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم بچوں کو کن چیزوں کا عادی بنا رہے ہیں. موبائل کا غلط استعمال,
کیوں؟ بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب موبائل نیا آیا تھا آج سے 13-15 سال پہلے، تو ایک کمپنی نے نعرہ لگایا تھا. کیا نعرہ لگایا تھا معلوم آپ کو؟ کر لو دنیا مٹھی میں. میں آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑا آپ کا جنرل نالج بتاؤ، یہ نعرہ کس نے لگایا تھا؟ اے ووڈافون، بی ٹاٹا، سی ریلائنس. بتاؤ کس نے لگایا تھا؟ لاک کر دیا جائے. چور کمپنی لگایا تھا. کیوں؟ ہے نا، کیونکہ اس کا باپ بھی بڑا چور ہے. ریلائنس نے نعرہ لگایا تھا کر لو دنیا مٹھی میں. تو میں نے مولانا کہا تھا اس وقت بھی، میں 7 سال سے یہ بات کہتے آ رہا ہوں کہ وہ نعرہ کر لو دنیا مٹھی میں نہیں تھا، وہ نعرہ تھا کر لو گناہ مٹھی میں. آج 2x2 انچ کے اسکرین پر موبائل پر ہر گناہ موجود ہے. یہ بزرگوں سے پوچھو، ان بزرگوں سے پوچھو، بوڑھوں سے پوچھو کہ پہلے ناچ گانا گندگی دیکھنے کے لیے گاؤں چھوڑ کر جانا پڑتا تھا، آج 2x2 انچ کے اسکرین پر ہر گندگی موجود ہے. www.americakenange.com. نہیں سمجھا آپ؟ آ گئے امریکہ کے ننگے. ساری گندگی موجود ہے. اصلاح معاشرہ کا بھی یہ پروگرام ہے، ایصال ثواب کا بھی یہ پروگرام ہے. اصلاح معاشرہ میں یہ چیز ضروری سمجھ رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہم کو گھر کے موبائل کے استعمال پر کنٹرول کرنا ہوگا. ہماری بیٹی، جوان بیٹی، پڑھنے کے نام پر وہ اینڈرائیڈ موبائل استعمال کر رہی ہے، تم کو نہیں معلوم. آج ہمارے پاس جتنے واقعات آئے مولانا قاری صاحب، 90% واقعات وہ آئے ہیں جو موبائل کی وجہ سے آئے ہیں کہ آن لائن پڑھتے پڑھتے یہ کہیں اور آن لائن ہو گئی، گناہوں کی طرف چلی گئی، اس کے قدم بہک گئے. شیطانوں نے منصوبہ بند طریقے سے باقاعدہ اس کو گندگی کی طرف لے گیا. میں بہت دل کے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو، ہم کو اس پر کنٹرول کرنا پڑے گا، اس پر دھیان رکھنا پڑے گا. اور ایک بات میں آپ سے کہوں گا یارو کہ خدا کے واسطے اگر ہم نے اولاد کی تربیت نہ کی اور گھروں کے ماحول کو نہیں بنایا، کل قیامت کے دن یہی اولاد ہمیں اللہ کے دربار میں مجرم بنا کر کھڑا کرے گی. میرے مولا یہ میری ماں ہے، میرے مولا یہ میرا باپ ہے، بہت محبت ہم سے کیا، بہت محبت کیا. میرے مولا 30 سال تک کینیڈا میں رہا، 40 سال تک UK میں رہا. میرے مولا دنیا کا کروڑوں روپے لا کر دیا، کروڑوں کا بنگلہ بنا کر دیا، گاؤں میں 10-20 ایکڑ کھیتی کر کے دیا. میرے مولا دنیا کا ہر عیش و آرام دیا. یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، لیکن جو تعلیم، جو تربیت تیرے دربار میں مجھے کامیاب کرتی تھی اس پر اس نے کبھی دھیان نہیں دیا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد کو UK بھیج دیے، بس بہت کامیاب باپ ہے، اس کو کینیڈا بھیجا دیا، افریقہ بھیجا دیا، کیوں؟ بڑا کامیاب باپ ہے. نہیں، کامیاب باپ یا کامیاب ماں وہ نہیں ہے جو صرف ڈالر میں کھیلنے والا اس کو بنا دے، جو اسے دنیا کمانے والا بنا دے. جاؤ قبرستان، جاؤ قبرستان. میں بھی مغرب کی نماز سے پہلے اسلم پیر کی امی کی قبر پر میں گیا، اور آپ کو معلوم ہے میرا روز کا معمول کیا ہے؟ کیا ہے نہیں بھائی میرا معمول؟ ڈیلی میں جلگاؤں میں رہتا ہوں نا، جب فجر پڑھتے سے سیدھا قبرستان جاتا ہوں، آدھا گھنٹہ قبروں کے پاس بیٹھتا ہوں. میں آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہوں روزانہ. وجہ کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکثروا ذکر حازم اللذات. اے لوگو، وہ جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، وہ جو سکون کو، وہ جو مزے کو، وہ جو آرام کو ختم کر دینے والی ہے، نبی نے فرمایا کہ اس کو زیادہ یاد کیا کرو، اس کو زیادہ یاد کیا کرو، اس کو زیادہ یاد کیا کرو. آج ہم یاد ہی نہیں کر رہے، قبرستان جاتے نہیں، نہ ماں کی قبر پر جانے کو تیار، نہ باپ کی قبر پر جانے کو تیار. نبی نے فرمایا کہ قبرستان بھی جایا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. وجہ کیا کہ موت یاد رہے گی تو پھر کہیں نہ کہیں آدمی کو بریک لگے گا گناہ کرنے سے، کہیں نہ کہیں آدمی کو بریک لگے گا گناہ کرنے سے. موت یاد رہے گی تو حرام کھانے کو دل نہیں بولے گا، موت یاد رہے گی تو نماز چھوڑنے کو دل نہیں بولے گا،
موت یاد رہے گی تو ماں کو دھکے دینے کو دل نہیں بولے گا، موت یاد رہے گی تو بھائی کا مال دبانے کو دل نہیں بولے گا، موت یاد رہے گی تو پڑوسی کو تکلیف دینے کو دل نہیں بولے گا، موت یاد رہے گی تو بچوں پر ظلم کرنے کو دل نہیں بولے گا، موت یاد رہے گی تو اپنی طاقت کا بیوی پر غلط استعمال کرنے کو دل نہیں بولے گا، موت یاد رہے گی تو اپنے نوکروں پر بھی ظلم کرنے کو دل نہیں چاہے گا، اس لیے کہ اسے موت یاد ہے۔ موت یاد رہے گی تو رشوت لینے کو دل نہیں بولے گا، موت یاد رہے گی تو حرام کھانے کو دل نہیں بولے گا۔ آج موت یاد نہیں ہے، دھوم سے کر رہا ہے گناہ، احساس ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، نماز دھوم سے چھوڑ رہا ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت میں بالکل دو ٹوک کہہ رہا ہوں کہ مولانا 20 منٹ قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے، جبکہ نارملی انسان جو قرآن پڑھنا جانتا ہے وہ 20 منٹ میں ایک پارہ آرام سے پڑھتا ہے، اپن لوگ پڑھ لیتے 15 منٹ میں۔ 20 سے 25 منٹ کے اندر عام آدمی ایک قرآن کا پارہ پڑھ سکتا ہے، عام عورت ایک قرآن کا پارہ 20 سے 25 منٹ میں پڑھ سکتی ہے، ایک پارہ۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ جوان بھی سمجھ رہے اس بات کو کہ موبائل میں واٹس ایپ اور فیس بک میں ایسا لگا ہوا ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے رات میں کہاں جاتے خبر بھی نہیں آتی۔ آپ دیکھو 10 گھنٹے دے رہے ہیں لوگ موبائل کو، 20 منٹ 25 منٹ اللہ کی کتاب کو دینے کو تیار نہیں۔ عورتیں میری بات کو سن رہی ہے، سنو میرے آقا نے کیا فرمایا۔ آج عورتوں کو بھی فکر ہوتی ہے کہ گھر ایسا ہونا، بنگلہ ایسا ہونا، کچن ایسا ہونا، بیڈ روم ایسا ہونا۔ سنو میرے آقا نے کیا فرمایا، زینوا بیوتکم بالصلاۃ وبالقرآن، کہ میرے آقا نے فرمایا اپنے گھروں کو سجاؤ، اپنے گھروں کو سجاؤ۔ کیسے سجاؤ؟ کیسے سجاؤ؟ بالصلاۃ وبالقرآن، نمازوں سے سجاؤ، قرآن کی تلاوت سے سجاؤ۔ کیوں؟ گھر ماربل سے نہیں سجے گا، گھر بہترین قسم کے پی او پی سے نہیں سجے گا، گھر بہترین قسم کے اعلیٰ قسم کے فرنیچر سے نہیں سجے گا، گھروں میں برکتیں اور سکون اعلیٰ قسم کے ماربل لگانے سے نہیں آئے گا۔ نبی نے فرمایا ہے کہ گھروں میں سکون، برکتیں، رحمتیں آئے گی اس گھر میں جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو اور اس گھر میں جہاں نمازیں ہوتی ہو۔ کیوں؟ آج قرآن کی تلاوت مسلمانوں کے محلوں سے غائب ہو گئی۔ آج فجر کے وقت میں مولانا مسلم محلوں سے گزرو تو لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمانوں کے محلے ہیں، سب پڑے ہوئے، سوتے پڑے ہوئے۔ نبی پاک فرما رہے ہیں چھوٹے بچوں کو حدیث مدرسے میں یاد کرائی جاتی ہے، کون سی حدیث؟ نوم الصبحۃ یمنع الرزق، صبح کا سونا، صبح کا سونا روزی کو روک دیتا ہے۔ یہ چھوٹے بچوں کو مدرسے میں مکتب میں حدیث یاد کرائی جاتی ہے، کیا؟ نوم الصبحۃ یمنع الرزق، صبح کا سونا روزی کو روک دیتا ہے۔ نبی فرما رہے ہیں اور ہمارا ایمان ہے پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، مگر ہمارا ایمان ہے پیارے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بولو کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اور نبی نے یہ کہا صبح کا سونا روزی کو روک دیتا ہے۔ جب تو 7 بجے تک سو رہا ہے، 9 بجے تک سو رہا ہے اور تو تمنا کرتا ہے کہ رزق میں برکتیں آئیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا پھر رزق میں برکت نہیں آ رہی، کاروبار نہیں چل رہا تو باپو کو ڈھونڈ رہا۔ کس کو ڈھونڈ رہا؟ باپو کو۔ اچھا باپو کو جا کے کیا بولتا معلوم؟ میں بھی تھوڑا باپو ہے تو آ کر کیا بولتا مولانا؟ مفتی صاحب ایسا لگ رہا جیسا کسی نے میری روزی بھان دیا۔ کیا لگ رہا؟ بھان دیا۔ تو میں کہتا ہوں آج فجر کی نماز پڑھا تھا؟ تو بولے نہیں۔ اچھا کل کی پڑھا تھا؟ تو بولے نہیں۔ اچھا ابھی آج ظہر کی پڑھا تھا؟ تو بولے نہیں۔ اچھا ابھی عصر کے بعد آیا تو ابھی عصر کی پڑھ کے آیا؟ تو بولے نہیں۔ تو میں اس کو دھیرے سے کہتا اللہ میاں نے بھان دیا، اور جس کی روزی اللہ نے بھان دیا کسی باپو کے باپ کا تعویذ اس کو ارے بولو نہیں کھول سکتا۔ گھر میں پریشانی آ رہی، جا رہے باپو کے پاس، ایمان کا کھلواڑ کر رہے ہیں، ایمان کا سودا کر رہے ہیں، باپو تعویذ دے رہا ہے اس کو۔ ارے اگر باپو کے پاس میں وہ تعویذ رہتا جس سے رزق میں خوب برکتیں آ جاتی تو تعویذ دے کر تیرے سے 300 کیوں لیتا؟ نہیں سمجھا آپ؟ ارے کچھ سمجھے میرے بھائی،
نہیں، میں بہت سادے انداز میں آج سمجھا رہا ہوں، خدا کے واسطے سمجھو، او میری بہنوں خدا کے واسطے اس پیغام کو سمجھو۔ گھروں میں نماز کو زندہ کرو، گھروں میں قرآن کی تلاوت کو زندہ کرو، اپنی زندگی میں پردہ لاؤ، نقاب لاؤ، اور مردوں سے بھی میں کہوں گا کہ اپنی طاقت کا گھروں میں بھی غلط استعمال مت کرو۔ میرے نبی اتنے رحم دل تھے، اتنے رحم دل تھے کہ میرے پاس الفاظ بھی نہیں۔ کیا مولانا؟ کیا یار، اتنے رحم دل، اتنے رحم دل، الفاظ نہیں کہ کون سے الفاظ میں میرے نبی کے محبت کو سمجھاؤں، کون سے لفظوں میں میرے نبی اپنی بیویوں سے کیسی محبت کرتے، کون سے لفظوں میں سمجھاؤں۔ ابھی ہم لوگ بیٹھے تھے، کہاں ہے مولانا؟ ابھی ہم لوگ بیٹھے تھے یہاں پروگرام میں آنے سے پہلے، گھر میں بیٹھے تھے میں، تو ایک عورت کا روتے ہوئے فون آیا، قریب سے ایک مرد کا روتے ہوئے فون آیا، کہ عورت کا عجیب ہے، شوہر عجیب ظلم کر رہا ہے مولانا، وہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اور ایک عجیب بیماری دماغوں میں بیٹھ گئی، سمجھ رہا، گھر میں سکون ختم ہو گیا ہے، گھر میں سکون پورا ختم ہو گیا ہے۔ میں تھوڑا ڈر رہا ہوں بولتے ہوئے کہ مردوں کا بھی حال یہ ہے کہ مردوں کو رحم دل بنایا گیا، اور نبی پاک نے کہا کہ تو طاقتور ہے، تو طاقتور ہے، اور طاقتور کو حکم دیا کہ کمزور عورت کمزور ہے، یہاں تک کہ کہہ دیا کہ وہ اتنی کمزور ہے کہ تو اگر اس کو سیدھا کرنے جائے گا، بلکہ پسلی کی مثال دی، سیدھا کرنے جائے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ میرے نبی نے عشق کر کے دکھایا ہے نا، پیار کر کے دکھایا۔ جوان سن رہے ہوں گے میری بات کو تو سنو، نبی نے پیار کر کے دکھایا ہے نا، لا کر کے دکھایا، مگر لا آفٹر میرج، کون سا؟ بیفور میرج نہیں، ہے نا۔ اور پھر پیار بھی کیسا کر کے دکھایا کہ وہ جو قصے کہانیاں نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے سبق ہے۔ پیار بھی کیسے کر کے دکھایا، اتنا پیار کر کے دکھایا کہ آئے گھر میں، عائشہ پانی پی رہی ہے پیالے سے، کتنا اسٹائل ہوگا، عائشہ رک جاؤ، پانی پی رہی ہو، عائشہ رک جاؤ، تھوڑا سا پانی بچا لو، پانی بچا لیتی عائشہ، پھر کتنے پیار سے پوچھتے، عائشہ اس پیالے پر تیرے ہونٹ کہاں تھے؟ یہ پیار کا انداز ہے، اور سکھایا گیا، یہ بتایا گیا، یہ قصے کہانیاں نہیں، ہمارے نبی نے اسٹائل دکھایا کہ بیوی سے ایسا پیار کرو۔ عائشہ تیرے ہونٹ کہاں لگے تھے؟ محمد تو وہیں سے پیے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پیار کا اسٹائل ہے، پیار کا اسٹائل ہے، بہترین۔ اچھا ایک بات یاد آ گئی، آپ اگر مولانا ہے تو اس کا مطلب آپ پیار نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ نہیں، میں اتنا بڑا مفتی ہوں، میں کیسی کہ یہ اسٹائل سے بات کروں؟ نہیں سمجھا، اتنا بڑا مفتی ہوں اور میں کیسے ایسے بات کروں؟ سمجھ گیا؟ ارے کیا کہوں، کیا سمجھاؤں۔ گھروں میں محبت کا ماحول بناؤ، ایسا پیار کا ماحول بناؤ۔ مرد سے بھی کہہ رہا ہوں، عورت سے بھی کہہ رہا ہوں، عورتوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اتنا پیار اپنے شوہر کو دو۔ عورتوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اتنا پیار اپنے شوہر کو دو کہ شیطان اس کو کسی اور دوسری جگہ جانے کا موقع ہی نہ دے۔ اور مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تمہارا رویہ اگر غلط رہے گا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نفرتیں اسے تم سے نفرت کرنے پر ابھار دے۔ ابھی جو فون آیا مولانا، قریب کا ہی تھا کوئی، اور اس نے میرا وہ پرچہ پڑھا ہوگا کہ میں یہاں قریب میں آ رہا ہوں، تو اس نے ملنے کی درخواست کی، اور جو باتیں اس نے سنایا فون پر، اور جو باتیں اس عورت نے بھی سنائی، تو تعجب ہے کہ گھروں کا ماحول ہم کیسا بنا رہے ہیں۔ میرے نبی نے پیار کا ماحول بنایا تھا۔ ارے وہ نبی رحمت للعالمین، نبیوں کا امام، نبیوں کا سردار، اور کتنا اسٹائل سے محبت سکھا رہا ہے کہ کبھی چلتے چلتے اپنی بیوی سے مقابلہ اور کمپٹیشن بھی رننگ کا لگا رہا ہے۔ ابھی سمجھو میں مفتی صاحب ہے، ولسن ہل پہ گیا گھومنے کے لیے، ہے نا، نہیں کہاں گئے تھے؟ ولسن ہل پہ۔ اب میں مفتی صاحب، تو اب لوگ دیکھیں گے تو میں شرماؤں گا نا، میں اتنا بڑا مفتی اور رننگ کروں بیوی کے ساتھ۔ ارے نبی نے سکھایا کہ پیار ایسا بھی کیا جاتا ہے، اور اسی سے گھروں کا ماحول بنتا ہے پرسکون۔
نبی نے سکھایا کہ دوڑ لگا رہے ہیں، حالانکہ کئی مرتبہ یہ واقعات سنتے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں، تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پہلی مرتبہ میں جیت گئی، کمپٹیشن میں جیت گئی، پھر کچھ مہینوں کے بعد میں نہیں جیت پائی کیونکہ میں تھوڑی سی موٹی ہو گئی تھی، ہیلدی ہو گئی تھی۔ تو یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے؟ کیا یہ کیا ہے؟ بتایا گھومو پھرو، بچوں سے پیار کرو، بیویوں سے پیار کرو، گھروں کا اچھا ماحول بناؤ، گھروں میں دین کو زندہ کرو، گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو۔ وہ بزرگوں ہمارے جو پہلے بڑے کہتے تھے گھروں کی تعلیم، کتابی تعلیم مولانا آج ختم ہو گئی، تو کتابی تعلیم تم نے ختم کر دیا، دین کا ماحول تم نے ختم کر دیا، آج موبائل نے اس کی جگہ لے لیا اور گندگیوں کا ماحول بن گیا، جبکہ ہمارے بڑوں کی، ہمارے اکابرین نے ہم کو بتایا تھا کہ گھروں میں کتاب کی تعلیم ہو، بیٹھو 15-20 منٹ احادیث کی تعلیم کرو۔ خیر آئیے اب آخر بات میں کہوں گا کہ میرے بھائیو، آج ہم ایصال ثواب کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، میرے پاس کچھ نام بھی آئے، آج ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، کسی کے لیے ہم دعا کرنے والے ہیں، ہے نا؟ میں پرسوں کسی مسجد کا چندہ کرا رہا تھا، بہت اہم بات سمجھا کر میں دعا کراؤں گا کہ میں پرسوں کسی مسجد کا چندہ کرا رہا تھا تو میں نے اس میں ایک جملہ کہا، مولانا ایک جملہ کہا کہ ابھی اولاد کے بھروسے پر مت رہو کہ تمہارے نام پر کچھ نیکیاں کرے گی، خود کی زندگی میں کچھ اچھے کام کر لو، اللہ نے دولت دیا ہے تو خود کی زندگی میں کچھ دے دو، مدرسوں میں، مسجدوں میں، نیک کاموں میں، رفائی کاموں میں، غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، خود کی زندگی میں، ہے نا؟ کیونکہ بعد میں اولاد ایصال ثواب کرے گی یا نہیں کرے گی کوئی بھروسہ نہیں، کیوں؟ اور اگر زیادہ ہی ہائی فائی بنا دیا تو یقینی مت کر کے آئیں گے تیری خبر پر۔ ایک بات سن لو، تو یہاں ہمارا دیوا میں ہے نا، اور تیرے دونوں پڑے یو کے میں، کہاں سے آئیں گے؟ میں قبرستان جاتا ہوں تو ایک بچہ ملتا ہے مجھے مولانا، 18-19 سال کا بچہ ہے، چھوٹی چھوٹی باریک باریک داڑھی ہے، تو میں یار یہ روز آتا ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، بولا روز آتا ہے قبرستان میں مولانا۔ تو ایک دن میں نے پکڑ کے پوچھ لیا، بیٹا تم کس کی قبر پر آتے ہو؟ تو کہا کہ مفتی صاحب میں ابا کی قبر پر آتا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا بیٹا ابا کا انتقال کب ہوا؟ تو کہا کہ 7 سال پہلے ہوا مفتی صاحب۔ کب ہوا؟ تو میں نے کہا ابا کیا کرتے تھے؟ کہا کہ ابا ڈرائیور تھے مفتی صاحب۔ اچھا، میں نے کہا تو کیا کرتا ہے؟ تو کہا کہ مفتی صاحب میں تو ویلڈنگ کا کام کرتا ہوں، لیکن ابا نے اپنی زندگی میں مجھے حافظ قرآن بنا کر گئے۔ اب دیکھو وہاں سے مجھے سبق ملا کہ آج اگر وہ باپ کروڑوں روپے دے کر جاتا تو یہ اس کی قبر پر بھی نہیں آتا، اور باپ نے کم از کم حافظ قرآن بنایا تو یہ آ کر کچھ آیتیں پڑھنے کے لائق تو ہے۔ شریعت کا مسئلہ کیا ہے مولانا؟ شریعت کا مسئلہ ہے ماں مرے باپ مرے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنازے میں بڑے سے بڑا اللہ والی، زندہ ولی، عالم، مفتی کوئی بھی ہو، وہ نہیں پڑھائیں گا نماز۔ شریعت کا مسئلہ پہلے کیا ہے؟ والی پڑھائیں گا، باپ مرا بیٹا پڑھائے گا۔ اب بیٹے کو انجینئر تو بنایا، ڈاکٹر تو بنایا، پروفیسر تو بنایا، کروڑوں ڈالر تو دے دیا، مال دولت تو دے دیا، لیکن بچے کو اتنا بھی لائق نہیں بنایا کہ وہ اس کی جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ تو بتاؤ بے وقوف باپ ہے نا ہم، تو نادان باپ ہے ہم کہ جو اولاد کو اتنا بھی نہیں سکھا کر جا رہے ہیں کہ وہ کم از کم جنازے کی نماز پڑھا سکے، اولاد کو اتنا بھی دین نہیں دے کے جا رہے ہیں کہ کم از کم وہ قبرستان آ کر فاتحہ پڑھ سکے۔ او یارو، آج ہم کسی کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، لیکن میں اپنی آخر بات یہ کہوں گا کہ ہم دنیا میں خود اپنے لیے بھی کچھ ایسے کام کریں کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد وہ اعمال ہمارے کام آئیں۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، آج اللہ نے موقع دیا ہے، یہ موقع کب چھین لیا جائے گا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بلکہ کورونا نے تو ایک چیز اور سکھا دی مولانا، کورونا نے ایک چیز اور سکھا دی کہ پہلے تو کم از کم یقین ہوتا تھا، بوڑھے کو بھی یقین ہوتا تھا کہ ابھی میرا کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن ابھی تو کورونا نے یہ سکھا دیا جناب کہ مارکیٹ جائے گا واپس آئے گا یا ICU میں جائے گا بھروسہ نہیں، کیونکہ کورونا سے کہاں ملاقات ہو جائے بھروسہ نہیں، راستے میں سمجھ رہے آپ، کہیں ملاقات ہو جائے، کہیں مل جائے، کسی نے کھانس دیا، کسی نے چھینک دیا، کیوں بھائی؟
تو کہاں ملاقات ہو جائے؟ ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مولانا، ان 4-6 مہینوں میں جب ہم لوگ کیمپ لگاتے تھے، ہاسپٹل جاتے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اچھے ہٹے کٹے جوان بلڈر، وہ کیا بولتے اس کو، 6 گٹلیاں، کیا بولتے اس کو، 6 پیک، 6 گٹلیاں، تو 6 پیک یعنی مضبوط قسم کے باڈی بلڈر جوانوں کو ہم نے کورونا میں دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، کب دنیا سے روانہ ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے آخری جملہ سنو کہ میرے آقا نے کیا فرمایا، عقل مند وہ ہے، ہوشیار وہ ہے، چالاک وہ ہے۔ نبی نے فرمایا ہوشیار وہ ہے، دانا وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ کیوں؟ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ عقل مند وہ ہے، عقل مند وہ ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ آج سچ بتاؤ کہ آج ہر آدمی یہ سوچیں کہ اگر آج میں چلا گیا تو میرے پاس کیا ہے منہ دکھانے کے لائق؟ کیا میرا چہرہ ایسا ہے کہ میں اس چہرے کے ساتھ جا سکوں؟ کیونکہ ابھی چہرے بھی ویسے نہیں ہیں کچھ لوگوں کے کہ چہرے کے ساتھ جا سکے، کیونکہ جب میں کھڑے رہوں گا تو میں اس لائق ہوں کیا میرے چہرے پر سنت رسول سے سجا ہوا میرا چہرہ ہے؟ کیا میں دیندار دکھ رہا ہوں؟ کیا وہ فرشتے جب آئیں گے تو کیا میرا چہرہ دیکھ کر وہ میرے تعلق سے کیا فیصلہ کریں گے؟ بلکہ ایک حدیث کا خلاصہ تو یہاں تک کہ آتا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں اور جب چہرہ دکھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ چہرہ ہی بوم مارتا کہ وہ کون ہے، کس کا فین تھا، کس کا عاشق تھا، کس کا دیوانہ تھا۔ ابھی میں نواپور میں آیا تھا تو نواپور میں میرا پروگرام تھا ابھی، تو وہاں پر میں نے ایسی باتوں میں کہہ دیا کہ نبی نے فرمایا آدمی حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ رہے گا یا انجام اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں جس سے وہ محبت کرتا تھا، جس کے طریقوں سے محبت کرتا تھا۔ اب اگر محبت ہے نوجوانوں کو خان صاحب سے تو خان صاحب کا بیٹا جیل میں ہے، نہیں سمجھا، اور خان صاحب جیل سے چھڑا نہیں پا رہے ہیں۔ جس کیس میں اٹھایا گیا سپریم کورٹ کا وکیل کہتا ہے کہ اس میں 24 گھنٹہ بھی جیل میں نہیں رکھ سکتے، مگر 26ویں دن تک کی ضمانت نہیں مل رہی۔ تو جن کے طریقوں سے محبت کرو گے انہی کے ساتھ انجام ہوگا۔ تو اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اس بات کا اقرار کرو کہ انشاءاللہ پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ پہلا کام ہمارا یہ رہے گا، دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ انشاءاللہ ہم اپنے چہروں کو سنت رسول سے سجائیں گے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، ہاں کیسے سجائیں گے؟ ہاں کہ جیسے اگر ہمارا انتقال بھی ہو گیا تو کم از کم ہمارا چہرہ اتنا تو گواہی دے کہ نبی کا فین دکھ رہا ہے۔ کس کا فین دکھ رہا ہے؟ ارے بولو، خان صاحب کا نہیں، کس کا؟ نبی کا فین دکھ رہا ہے۔ کم از کم چہرہ تو گواہی دے، کیونکہ اس وقت تو کپڑے جو بدن پر تھے وہ اتر جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ اتنا اچھا ہے کہ کپڑے اتر جا رہے، ورنہ پھٹی ہوئی جینس رہتی تو مسئلہ ہو جاتا۔ نہیں سمجھا آپ؟ اگر شریعت یہ مسئلہ بیان کر دیتی کہ جس کپڑوں میں مرا اسی میں دفن کیا جائے گا، نہیں سمجھا آپ؟ اگر شریعت کا مولانا یہ مسئلہ رہتا کہ جس کپڑوں میں مرا اسی میں دفن کیا جائے گا تو پھٹی ہوئی جینس میں مرا تھا، ارے بولو، ٹی شرٹ میں مرا تھا، کائے میں مرا تھا؟ ٹی شرٹ میں مرا تھا۔ بلکہ اب ڈینجر بات بھی یاد آ گئی، ابھی ایک بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا، بات یاد آ جاتی ہے، ایک بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا مولانا، جینس اور ٹی شرٹ میں تھی، 3 دن تک لاش قانونی اعتبار سے مردہ خانے میں پڑی رہی۔ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پہچان میں نہیں آ رہی، کیونکہ کپڑے سے تو پہچان میں آ ہی نہیں رہی تھی کہ کس کی ہے، کون ہے۔ 3 دن تک کے مردہ خانے میں لاش پڑی رہی۔ آخر چوتھے دن حکومت نے اس کو جلوا دیا۔
7ویں یا 8ویں دن جب اخبارات کی خبریں پھیلی، اس کی تصویر پھیلی، تو 7ویں یا 8ویں دن ماں باپ روتے ہوئے آئے کہ یہ لاپتہ تھی، ہماری بیٹی تھی اور ہم مسلمان ہیں۔ اب یہ واقعہ بتاؤ کتنا ڈینجر ہے۔ تو یہ واقعہ بولتے بولتے یاد آ گیا میری بہنوں، لباس بھی تمہارا ایسا ہو کہ کم از کم کئی موت آ جائے تو تم اپنے لباس سے پہچانے جاؤ کہ تم مسلمان کی اولاد ہو، تو تمہارے ساتھ کم از کم جلانے والا معاملہ نہ ہو، تمہیں دفنانے اور تمہاری جنازے کی نماز پڑھی جائے۔ کیا جوانوں، یہ تو چلو عورتوں کی بات میں نے کر دیا، میں ایک دم فیکٹ واقعہ سنا رہا ہوں، بالکل میں بیان نہیں کر رہا ہوں، فیکٹ واقعہ سنا رہا ہوں۔ اگر کوئی مسلم جوان، مولانا اب بہت پوائنٹ کی بات سمجھ لو، کوئی مسلم جوان ٹی شرٹ پہنے ہوئے، چہرے پر داڑھی نہیں، جینس پینٹ پہنے ہوئے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بڑی گاڑی ٹرک اس کے بیچ کے حصے سے گزر گیا، سمجھ لو میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ بتاؤ تمہارے پاس کیا پہچان ہے؟ تمہارے چہرے پر سنت رسول نہیں، تمہارا لباس بھی چیخ نہیں رہا تھا کہ تم کسی مسلمان کی اولاد ہو، تو بتاؤ اللہ نہ کرے اگر تمہاری پہچان نہ ہونے پائے اور جلا دیا جائے تو تم سے ہم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ میں فیکٹ باتیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ذرا سوچو ان تمام چیزوں پر۔ بلکہ آخری بات کہوں گا، دنیا میں جیو شان سے جیو، مسلمان بن کر جیو، ایمان والا بن کر جیو، کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں، یقین رکھو ایمان رکھو، یقین رکھو ایمان رکھو کہ جب موت تمہاری لکھی ہوئی ہے، جب موت ہماری لکھی ہوئی ہے، اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، نبی کی باتیں، نبی کی تعلیم کہتی ہے کہ موت جب لکھی ہے اسی وقت آئے گی، 1 سیکنڈ بھی پہلے نہیں آئیں گی، 1 سیکنڈ بھی بعد میں نہیں آئیں گی۔ اور یہ بھی سمجھ لو جیسی لکھی ہوئی ہے، جہاں لکھی ہوئی ہے، جس کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے ویسی آئے گی۔ جیسا آج میں نندربار میں اسٹیشن پر اترا تو آج میرے ساتھ مطلب میں ایسی بس ایک دم آج کل میں ایسی گھومنے لگا ہوں، سمجھ رہے آپ؟ تو لوگوں کو محبت بھی ہے محبت لوگوں کو۔ ابھی میں صبح فجر پڑھ کے جاتا ہوں قبرستان تو بھی لوگ کچھ بڑے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، مفتی صاحب تم کو نہیں معلوم تم کیا کیا بولتے ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ تم کو نہیں معلوم کہ تم کون ہو مفتی صاحب، پلیز تھوڑا سا احتیاط، یہ وہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، احتیاط اسلام بھی سکھاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی اگر ظالموں کے ہاتھ سے موت لکھی ہوئی ہے تو گھر میں آ کر مار کر جائیں گے، اور نہیں لکھی نا بیٹا تو کوئی نہیں مار سکتا، سمجھ رہے آپ؟ چلو اس پر بھی ایک واقعہ سن لو۔ 2013 میں یا 8 میں دھولیا میں فساد ہوا، یاد ہے؟ بہت خطرناک فساد مولانا۔ 2 جوانوں کو جلگاؤ لایا گیا میرے پاس پناہ لینے کے لیے، چھپنے کے لیے، گولیاں یہاں سے نکل گئی، گولیاں یہاں سے نکلی، پٹی باندھ کر ان کو لایا گیا، اس میں میرے ڈرائیور کا بین وہی تھا، یہاں سے لایا گیا، مفتی صاحب گولیاں یہاں سے نکل گئی، حلق کے پاس سے 2 بج گئے ہیں، پٹی لار کر ان کو لائے۔ اب یہ دیکھو واقعے کے پیچھے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ گولیاں یہاں سے نکل گئی، مرے نہیں، میدان میں مقابلہ کر رہے تھے، گولیاں یہاں سے نکلی، موت نہیں لکھی تھی، گولیاں یہاں سے نکل گئی، پھر بھی مرے نہیں۔ اب اسی جگہ کا دوسرا واقعہ سنو۔ کچھ بیچارے شریف قسم کے لوگ مسجد میں کتاب کی تعلیم کرتے ہوئے بیٹھے تھے، میدان میں نہیں تھے، میدان میں نہیں تھے، ظالموں کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی، ظالم مسجد میں آئے اور مار کر، ایک ہی جگہ ایک ہی فساد کے 2 واقعے ہیں، اور کتنا ڈفرنس۔ نہیں لکھی تھی تو میدان میں مقابلہ کرتے ہوئے گولیاں یہاں سے نکل گئی تو بھی نہیں مرے، اور ظالموں کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی، میدان میں بھی نہیں تھے، بدماشی بھی کر رہے نہیں تھے، لیکن لکھی ہوئی تھی، کس کے ہاتھ سے مرنا ہے، کہاں کر مار کر گئے؟ کیوں ڈرتے یارو یار؟ جیسی لکھی ہوئی ہے، ارے بولو، ویسی آئیں گی، اور 1 سیکنڈ پہلے نہیں آئیں گی، اور لاکھ کوشش کر لے 1 سیکنڈ بعد میں بھی، ارے بولو، نہیں آئیں گی۔ اس لیے کسی نے کہا ہے، کل جو تن کے چلتے تھے
اپنی شان و شوکت پر، ہے نا؟ کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر۔ اب نہ وہ ہلاکو ہے اور نہ اس کے ساتھی ہے، جنگ جو وہ کورس ہے اور نہ اس کے ہاتھی ہے۔ کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر۔ کر گناہ سے توبہ آخرت سنبھل جائے، آخرت سنبھل جائے، کر گناہ سے توبہ آخرت سنبھل جائے۔ دم کا کیا بھروسہ ہے جان کب نکل جائے، مٹھی باندھ کے آنے والے ہاتھ پسارے جائے گا۔ دھن دولت جاگیر سے تو نے کیا پایا کیا پائے گا؟ کیا بات؟ ارے کچھ سمجھے؟ اچھا قوال بھی ہوں، بغیر میوزک والا۔ کون سا؟ بغیر ڈھولک والا، سمجھ رہا؟ بغیر میوزک والا، بغیر ڈھولک والا، اچھا قوال بھی ہوں۔ ایک قوال نے جب قوالی سنا، میری اپنے ہمارے کیا بولتے اس کو، صابر بھائی، ہاں ہم لوگ گلبرگہ گئے تھے، گلبرگہ میں خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، تو صابر بھائی سے ہماری بات ہوئی پوری۔ صابر بھائی کون؟ صابری صاحب ہے نا، صابری صاحب، ہاں اسلم صابری۔ تو صابری صاحب ہنستے ہوئے کہنے لگے، خدا سے میں نے تمہاری قوالی سن کر دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا ہوا تم کو قوال نہیں بنایا، ورنہ ہمارے بھی پیٹ پر پاؤں مارتے۔ جاللہ میں ایک مرتبہ عمران پرتاپ گڑھی اور ہم ساتھ میں تھے، بیان میرا ہوا، سیاسی بیان تھا، خطرناک، میں نے اشعار وغیرہ کہا، تو عمران پرتاپ گڑھی نے بھی یہ جملہ کہا کہ اچھا ہوا اللہ نے تم کو شاعر نہیں بنایا۔ سمجھ رہا؟ تو یاد رکھو، اچھی باتیں بھی ہر جگہ ملتی ہے، اچھے کلام بھی ہر جگہ ملتے ہیں جو ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں، ہے نا؟ اس لیے آخری بات کہوں گا کہ بس یارو، جو کچھ ہوا ہوگا نا کوئی بات نہیں، شرماؤ بھی مت، اللہ بہت پیار کرتا ہے بندوں سے، اللہ کی قسم، لاکھ زنا کیا ہوگا، بدکاری کیا ہوگا، حرام کاری کیا ہوگا، قسم خدا کی آج میں بہت موڑ میں بول رہا ہوں، کچھ بھی کیا ہوگا، معافی مانگو اللہ سے، معاف کرنے کو تیار ہے۔ 100 ولیوں کے قاتل کو اللہ نے معاف کر دیا۔ کتنے؟ 99 قتل کر کے چلا، 99 قتل کر کے چلا، اس کو کسی نے، اس کے دل میں احساس ہوا کہ معافی مانگنا چاہیے، 99 قتل کر کے چلا، اللہ والوں کا قتل کیا، راستے میں پھر ایک اللہ والے ملے، ہے نا؟ تو اب ان سے کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ 99 قتل کیا ہوں اور وہ بھی اللہ والوں کے قتل کیا ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ اب وہ بیچارے اللہ والے تھے، وہ بھی جذبات میں آ گئے، تو انہوں نے کہا اچھا 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، 99 قتل کیا، بے شرم کی اولاد، اور بولتا اللہ معاف کرے گا۔ اب یہ بھی 99 کے قاتل تھا، سمجھے آپ؟ اس کو آیا غصہ اور اس نے کہا پوری سنچری کر لیتا نا، کیا کر لیتا؟ پوری سنچری نکالا اور پورے 100 کر لیا۔ پھر بھی دماغ میں یہ تھا کہ نہیں، معافی تو مانگنا ہے، معافی تو مانگنا ہے۔ پھر ایک عالم سے ملاقات ہوئی، ہے نا؟ تو بڑے عالم نے، عالم رہتا، اس لیے عالموں سے پنگا نہیں لینے کا، عالم قاتل کو بھی گما دیتے ہیں۔ تو عالم سے ملاقات ہوئی تو عالم نے کہا کہ بھائی بالکل اللہ معاف کرے گا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ایک کام کرو تم، وہ جو آگے بستی ہے نا وہاں پر علماء رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کی تربیت میں رہو، وہ تمہیں اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ سکھائیں گے، وہ تمہاری تربیت کرے گے، جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ نکلا اور نکلا جا رہا تھا، بستی کے قریب پہنچ رہا تھا کہ گرا اور انتقال ہو گیا۔ اب موت آ گئی، جنت والے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت والے کہہ رہے ہم لے جائیں گے، سچے دل سے توبہ کرنے نکلا تھا۔ جہنم والے کہہ رہے پاگل، 100 مار کے جا رہا،
جہنم والے گھر 100 مارا ہوا ہے، معلوم ہے کچھ اللہ والوں کو قتل کیا، تم کہاں لے جا رہے اس کو؟ جنت والے جہنم والے آپس میں فرشتوں میں بحث چل رہی ہے. اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندے کو ناپو، اگر یہ اس بستی سے آیا جہاں سے یہ آ رہا تھا، اگر اس بستی کی طرف زیادہ نکلا تو جہنم والے اس کو لے جائیں گے، اور اگر جس بستی کی طرف جا رہا تھا ان کی طرف زیادہ نکلا تو اسے جنت والے لے جائیں گے. ناپنے کی جب باری آئی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، کیوں؟ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اسے نیکوں کی علماء کی بستی کی طرف ڈھکیل دو، کیونکہ اللہ کو صرف وہ عادہ پسند آئی تھی، کون سی؟ معافی مانگنے کے لیے نکلا تو صحیح تھا. تو کتنا پیارا ہے میرا اللہ، کتنا پیارا ہے میرا اللہ. کتنے بھی گناہ کیے ہو سچے دل سے توبہ کر لو، زندگی کو بنانے کی سوچ لو، آخرت کی فکر کر لو، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہے نا. اور محلوں میں بھی امن کا پیار کا ماحول بناؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کرو. نبی نے کیا کہا؟ افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو. تو محلے میں بھی سلام کا ماحول بناؤ، نمازوں کا ماحول بناؤ. ہمارا محلہ ایسا لگے جب اذان ہو رہی ہو، اذان جیسی حی علی الصلاۃ، آجا نماز کو آجا، تو ہماری گلیوں سے ایسا لگنا چاہیے کہ لوگ جا رہے ہیں مسجد کی طرف. ایسا ماحول بناؤ، انشاءاللہ ایسا ماحول بنائیں گے تو اچھے دن، ارے بولو، اچھے دن آئیں گے. اور یاد رکھو، میں بالکل کانفیڈنس کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، اچھے دن آ رہے ہیں. جب اندھیرا زیادہ ہوتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ سحر اجالا ہونے والا ہے. اب ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی، انشاءاللہ اب ظالموں کا خاتمہ ہونے والا ہے. تو خیر، جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کو سجایا میں ان کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اسلم پیر ہو یا کوئی بھی ہو، ہے نا. اور بلکہ ایک بات میں آپ سے کہوں گا کہ کیا اسی اکیلے نے ٹھیکہ لیا کیا علماء کو لانے کا؟ اور بھی لوگ تیار ہو جاؤ. کسی کی ماں کا انتقال ہوا، کسی کے باپ کا انتقال ہوا، کوئی بہانہ ہونا چاہیے، کوئی بہانہ ہونا چاہیے. بلاؤ علماء کو، علماء کی کمی نہیں ہے، پورے ہندوستان سے لاؤ. اس کی تاریخ نہیں ملتی اس کو لاؤ، اس کی تاریخ نہیں ملتی اس کو لاؤ. جتنے علماء آتے رہے گے ماحول بنتا رہے گا. آج اگر اس بیان سے اللہ کی قسم میری بہنیں جو سن رہی ہے، ایک بہن کے بھی دل میں بات اتر گئی، ایک جوان کی بھی دل میں بات اتر گئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام کامیاب. اور اللہ کیا دیں گا یہ خرچہ کرنے والوں کو، کیونکہ پروگرام کرنا قاری صاحب آسان کھیل بھی نہیں ہے. میں نے بھی دیکھا کتنے لوگوں کو دعوت کھلانا پڑتی، کتنے لوگ آتے، علماء آتے، دور دور سے مہمان آتے، کیوں؟ بہت خرچ لگتا ہے. تو یہ کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ دنیا پر لاکھوں روپئے فضول خرچہ کر رہے ہو، اللہ والوں کو، علماء کو لانے میں اپنی بستیوں پر خرچ کرو، اور اس کے اثرات پھر تم اپنی نسلوں میں دیکھو گے. کیونکہ ابھی نسلوں کو سدھارنے کا کام بھی اگر کوئی کر سکتے ہیں تو یہ علماء ہی کر سکتے ہیں. دل اور دماغوں کو بدلنے کا کام بھی اگر کوئی کر سکتے ہیں تو یہ علماء ہی کر سکتے ہیں. اور حکومتوں کو بھی معلوم ہے کہ انقلاب کا کام بھی اگر کوئی کر سکتا ہے تو علماء ہی کر سکتے ہیں، ہے نا. آپ تو اطمینان سے آ گئے یہاں پر، آپ کو نہیں معلوم ہم گھر سے نکلتے ہیں تو گھر جانے تک صرف اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، قسم خدا کی. اور ایک آخر جملہ یاد آ گیا تو سن لو، اگر جگر تھوڑا بھی کمزور رہا نا تو جلگاؤں سے انکلیشور آنا تو دور کی بات، دھمکیاں ایسی ملتی ہے کہ محلے میں نماز کو جا نہیں سکتے آپ. لیکن جگر مضبوط کرو. اور جگر کب مضبوط ہوگا؟ جب ایمان مضبوط ہوگا. ایمان مضبوط ہوگا کہ اللہ ہی، کوئی نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب تک کہ وہ نہ چاہے خراج بھی، ارے بولو، جب تک وہ نہ چاہے تو خراج بھی نہیں آ سکتی. بس دعائیں کرتے رہا کرو، کم از کم اتنا تو حق ہے کہ دعائیں کرتے رہا کرو. آؤ دیکھو کچھ مرحومین ہیں، ہاں کر دو اعلان، میں پہلے ہی بول دیتا ہوں. کچھ مرحومین ہیں جیسے حافظ اسلم پیر صاحب کی دونوں والدہ ہے، رابعہ ابراہیم پیر، اور اسلم بھائی کی بہن بھی ہے عابدہ، ہے نا. ایسی مولانا موسیٰ صاحب ماکروڑ، ابھی 2 دن پہلے انتقال ہوا یعقوب بھائی توتلا. ایسی جبیدہ بھائی، مولانا امین، ایسی اسحاق پٹیل صاحب UK میں جو تھے. یہ مرحومین کے لیے ہم کو دعا بھی کرنا ہے، اور کچھ لوگوں کی صحت یابی کے لیے بھی
حافظ اسلم بھائی پیر کے چچا یعقوب بھائی، ان کا بھی نام شاید یعقوب ہے نا، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے بھی اسماعیل بھائی نورات، ان کے بھی صحت کے لیے دعا کرنا ہے۔ اقبال بھائی ابراہیم جوگیات، ان کے لیے بھی دعا کرے۔ مریم یعقوب توتلا جن کا بھی انتقال ہوا ہے، یعقوب بھائی کی بیوی، ان کے لیے بھی ہم سب دعا کریں، بلکہ ہم اپنے تمام مریضوں کے لیے دعا کریں۔ اور بہت کامیاب پروگرام یہ ہوا ہے، بڑی تعداد میں آپ لوگ چاروں طرف سے بیٹھے ہیں، اور گھروں میں بھی جس طریقے سے عورتیں بیٹھی ہے، بہت کامیاب پروگرام اللہ نے یہ لیا ہے۔ اور اللہ اس پر کیا دے گا یہ میرے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں، نہ ہمیں اس کا علم ہے کہ ہم آپ کو یہ بولے کہ اس پر کیا ملے گا۔ پروگرام کرتے رہا کرو، علماء کی قدر کرو، علماء کو بلاتے رہا کرو۔ اللہ نے علماء کی بڑی اہمیت رکھی ہے، نبی نے کہا ہے کہ انبیاء کے وارث صرف اور صرف کون ہے؟ علماء ہے، علماء ہے۔ اور شیطان کی خاص بات یہ ہے، علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ شیطان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ علماء سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ علماء سے نفرت ہوگی تو ایٹومیٹک یہ دین کے راستے سے ہٹے گا۔ سمجھ رہے آپ؟ جب پاور ہاؤس سے ہی کٹے گا تو دین کے راستے سے ہٹے گا، اور پاور ہاؤس کون ہے؟ علماء ہیں، علماء ہیں۔ تو نفرت پیدا کرتا ہے شیطان علماء کے تعلق سے، نفرت پیدا کرنے کو۔ وہ تو دیکھو اس کی داڑھی کتنی چھوٹی ہے، وہ دیکھو اس کا پیجامہ کیسا ٹخنوں کے نیچے ہے، اور وہ دیکھو وہ تو نہیں لگ رہا، ویسا متقی نہیں لگ رہا۔ تو نفرت پیدا کرتا ہے شیطان، اور یہ شیطان کا پلان ہے باقاعدہ، کیونکہ شیطان کو بھی اگر کوئی مات دیتے ہیں تو کون؟ ارے بولو، علماء۔ اس لیے شیطان، وہ جو واقعہ آپ نے سنیں گے کہ شیطان جو ہے نا، شیطان ایک رات میں مجلس لے کر بیٹھتا ہے اور اپنے تمام چیلوں سے پوچھتا ہے، چل بھائی تو نے کیا کرایا، تو نے کیا کرایا؟ تمام چیلے اس کو بتاتے ہیں، سر میں نے آج 2 میاں بیوی میں طلاق کروایا۔ کوئی بات نہیں، بیٹھ۔ سر میں نے آج بھائیوں میں جھگڑے کروائے۔ کوئی بات نہیں، بیٹھ، کوئی خاص کام نہیں کیا ہے نا۔ اور یہ واقعہ حدیث کا ہے، کوئی کام، کوئی خاص بات نہیں۔ ایک چھوٹا شیطان اس سے باس پوچھتا تو نے کیا کیا، تو وہ چھوٹا شیطان بولتا باس اتنا چھوٹا کام کیا کہ بولنے کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، اتنا چھوٹا کام کیا ہوں کہ بولنے کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، نہیں بولو بولو کیا کیا ہے۔ تو وہ کھڑے رہ کر بولتا باس کچھ کر نہیں پایا بڑا کام، صرف ایک بچہ مدرسے میں جا رہا تھا اس کو جانے نہیں دیا۔ تو باس تو اچھل کر اس کو ایک دم سینے سے لگاتا ہے۔ اب جنہوں نے بڑے بڑے کانڈ کروائے بولتے پاگل ہو گئے، باس بھی پاگل ہو گئے، ہم نے طلاق کروایا ہم کو شاباشی نہیں، ہم نے بھائیوں کے خون کرائے ہم کو شاباشی نہیں ہے، اور اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، بچہ نہیں جا رہا، مدرسے جا رہا تھا، اس کو کھیل میں لگا دیا، یہ کون سا بڑا کام ہے؟ تو باس بولتا آؤ بتاتا بیٹا اس نے کتنا بڑا کام کیا، بتاتا مجھے۔ پھر باس پورا واقعہ ہے، باس بتاتا کہ یہ عالم اگر بن جاتا تو کتنا خطرناک بنتا، سمجھ رہے آپ؟ اور پھر وہ بتاتا کہ ایک جاہل اور عالم میں فرق کتنا ہے۔ پھر وہ بتاتا، باس بولتا چلو اب اپنے چیلوں کو لے جاتا ہے، بتاتا ہے ایک عابد صاحب ہے، ایک عابد صاحب ہے اور ایک عالم صاحب ہے نا۔ تو وہ عابد صاحب کے پاس میں لے جاتا پورے چیلوں کو، اور عابد سے آواز دے کر کہتا ہے اللہ نے آپ کی عبادتوں کو قبول کر لیا، سمجھ رہے آپ؟ اب عابد صاحب خوش، کہاں سے آواز آ رہی ہے نا، اور میں جبرائیل ہوں اور میں یہ ہوں، اللہ نے بھیجا ہے کہ بندے سے کہہ دو کہ تیری عبادتوں کو میں نے قبول کر لیا، اور اللہ نے ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ بٹھاتے حضرت کو، سمجھ رہے آپ، ایک سواری میں، اور لیا کے گڈھے میں پھینک دیتے۔ اب یہ علم نہیں تھا، صرف عابد تھا۔ اب اس نے سب سے پہلے یہ بولنا تھا کہ بیٹا تو جبرائیل آ رہا کیسے گیا؟ جبرائیل کا آنا تو ختم ہو گیا، جبرائیل آخری بار کس کے پاس میں آئے تھے؟ ارے بولو، تو اب علم نہیں تھا نا، میں ایک دم شارٹ میں ایسی ہنستے ہنستے سنا دے رہا ہوں۔ تو یہ پھنس گیا، گڈھے میں ڈال دیے۔ اب باس بولتا چلو آؤ عالم کے پاس، عالم کے پاس جاتے اور یہی اسٹائل میں بات کرتا ہے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، تو عالم فوراً بولتا کم بخت کی اولاد، خبیث کی اولاد، سمجھ رہا۔ تو باس بتاتا ہے یہ دیکھو یہ ہے عالم، میرے بہکاوے میں نہیں آیا۔ تو بڑی فضیلت ہوتی ہے، علماء کو لایا کرو، بلایا کرو، اور علماء سے کنیکشن رکھو، ہو سکتا ہے یہ کنیکشن ہی کامیاب کر دے، ہے نا، کیونکہ نسبت ہوئی تو مقام بڑھ جاتا ہے۔ تو کنیکشن رکھیں گے علماء سے، ہے نا۔ بلکہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کنیکشن یہ کام آتا ہے، آخری میں یہ بھی پوچھ لیا جائے گا کسی عالم سے تھی دوستی یاری، سمجھ رہے آپ؟ تو بول دینا کہ بہت قریبی تھی، ساتھ میں بیٹھ کے کھاتا تھا،
سمجھ رہا؟ تو میرے یارو اللہ آپ سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. بولیے کیا حالت؟ 10 بجے بیان شروع ہوا، 1 گھنٹہ 35 منٹ کا پورا بیان ہوا. اب 11:35 36 ہو رہے. چلیے زور سے درود شریف پڑھ لیجیے. نہیں اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا دنیا کی تمام گندی محبتیں ہمارے دلوں سے نکال دے. اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا یہ اتنا بڑا مجمع صرف تیری محبت میں آیا، تیری اور تیرے نبی کی باتوں کو سننے کے لیے آیا. میرے مولا تو سب کے آنے کو، سب کی حاضری کو بے انتہا قبول فرما. میرے مولا جس طرح تو نے آج دین کی مجلس میں ہم سب کو یہاں جمع فرمایا، میرے مولا ایسے ہی جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو جمع فرما. میرے مولا جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما. میرے مولا جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما. خدا بندہ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما. میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما اور حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کے حفاظت فرما. خدا بندہ ہمارے گھروں میں سچا سکون نصیب فرما. میرے مولا ہمارے گھروں میں سچا سکون نصیب فرما. میرے مولا ہمارے گھروں میں نمازوں کو زندہ فرما، قرآن کی تلاوت کو زندہ فرما. میرے مولا ہر قسم کے ظلم سے تو ہماری حفاظت فرما. نہ ہم پر ظلم ہو، نہ ہم کسی پر ظلم کرے. میرے مولا ہر قسم کے ظلم سے، ہر قسم کے ظالم سے ہماری حفاظت فرما. میرے مولا قاتلوں کے قتل سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما. میرے مولا یہ ہمارا بہت پیارا ملک ہے. اس پیارے ملک میں برسوں سے تیرے تمام بندے بڑی محبت کے ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں. خدا بندہ اس وقت کچھ شیطان اس پیارے ملک میں نفرتوں کا بازار گرم کر رہے ہیں. میرے مولا اس وقت کچھ خبیث، کچھ شیطان اپنی کرسیوں، اپنی سطح، اپنی حکومت کی خاطر ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی کوششیں کر رہے ہیں. میرے مولا تو ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما. میرے مولا ان شیطانوں کو ہدایت نصیب فرما اور ہدایت اگر ان کے نصیب میں نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود، ہلاک و برباد فرما. اس پیارے ملک کی ہر قسم کے وائرس سے، ہر قسم کی بیماری سے حفاظت فرما. میرے مولا ہماری بھی ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کے وائرس سے حفاظت فرما. میرے مولا ہمارے جو رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں میرے مولا سب کی قبروں کو نور سے منور فرما. سب کو جنت الفردوس نصیب فرما. سب کے درجات کو بلند فرما. سب کی مغفرت فرما. اور جو بیمار ہیں میرے مولا، جو بیمار ہیں میرے مولا ان کو شفائے کامل نصیب فرما. ان کو شفائے کامل نصیب فرما. میرے مولا ہماری بھی ہر قسم کی بیماری سے حفاظت فرما. خدا بندہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما. میرے مولا ہمارے جوان بیٹوں کی، ہماری جوان بیٹیوں کی حفاظت فرما. میرے مولا ہمارے گھروں میں دین کو، دین کی تعلیمات کو،
قرآن کی نبی کی تعلیمات کو زندہ فرما میرے مولا۔ آج مسلمانوں کے گھر مسلمانوں کے نہیں یہودیوں کے اور عیسائیوں کے نصرانی اور کرسچن کے گھر لگ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے گھروں میں برتھ ڈے بھی منایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں اینیورسری بھی منائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے گھر نہیں لگ رہے ہیں۔ کرسچن کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا سارا طریقہ، چاہے وہ برتھ ڈے کا ہو یا شادی کی اینیورسری کا ہو، سارے یہودیوں کے طریقے، عیسائیوں کے طریقے مسلمان اپنا رہے ہیں۔ تیرے نبی نے کہا ہے کہ دنیا میں تم جس کے طریقوں سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ تمہارا انجام ہوگا۔ میرے مولا ہمارے گھروں سے یہ غلط طریقوں کو ہمیشہ کے لیے نکال دے۔ اسلام کے، قرآن کے اور نبی کی تعلیمات کو، نبی کے طریقوں کو ہمارے گھروں میں زندہ فرما۔ میرے مولا اگر ہم سے کوئی ظلم ہو رہا ہوگا اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر، اپنے ماں باپ پر، میرے مولا کچھ تو ایسے بھی ہے جو ماں باپ کو بھی دھکے دیتے ہیں، ماں باپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، میرے مولا تو ان کو بھی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ اور میرے مولا اگر ہماری زندگی میں ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، ہم نے کبھی ماں کو اونچی آواز میں بول دیا ہوگا، کبھی ہم نے باپ کو اونچی آواز میں بول دیا ہوگا، میرے مولا اگر ہم سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تو معاف فرما دے۔ میرے مولا ہمارے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، میرے مولا اگر وہ ہوتے تو ہم ان کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لیتے، اگر ماں زندہ ہوتی تو اس کے سر کے قریب بیٹھ کر معافی مانگ لیتے۔ میرے مولا ماں بھی زندہ نہیں ہے، باپ بھی زندہ نہیں ہے، میرے مولا کچھ تو غلطیاں ہوئی ہے، میرے مولا کچھ تو غلطیاں ہوئی ہے۔ میرے مولا تو نے کہا ہے کہ ماں باپ راضی تو تو راضی، ماں باپ ناراض تو تو ناراض۔ میرے مولا جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں تو ان کو بھی معاف فرما دے، اور جن کے زندہ ہیں ان کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، جن کے زندہ ہیں ان کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، جن کے زندہ ہیں ان کو ماں باپ کی قدر کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا حلال روزی نصیب فرما، میرے مولا حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے ہماری حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، قاتلوں کے قتل سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے مولا تو ہماری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے، تجھے سنانے کی، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، غیب سے میرے مولا ہماری ہر ضرورت کے مکمل ہونے کا انتظام فرما، غیب سے میرے مولا ہماری ہر ضرورت کے مکمل ہونے کا انتظام فرما۔ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ جن لوگوں نے اس پروگرام کو سجایا میرے مولا ان کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ میرے مولا علماء ہماری بستیوں میں آئے، ایسے راستے پیدا فرما، خدا بندہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔